میں امداد سمرو 27ویں آئینی ترمیم کا عمل جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے. ابھی سینٹ میں بحث ہونا باقی ہے، کمیٹی کے اندر بھی ابھی شکوار منظوری کا عمل جاری ہے، لیکن ایک اور بحث، ایک اور تنازع آؤٹ آف پارلیمنٹ شروع ہو گیا ہے، وہ ہے استثناء کو لے کر. خبروں کے مطابق صدر کے عہدے کو تاحیات استثناء دینے کی تجویز بھی شامل ہے. اور پھر جب کھنگالا گیا تو پتہ چلا کہ یہی استثناء فیلڈ مارشل کے عہدے کو بھی تاحیات ہوگی، یعنی زندگی بھر ان کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ دائر نہیں ہو سکے گا. پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما حیران اور پریشان کہ یہ تجویز ان کی نہیں تھی تو کہاں سے آئی. پارٹی کی سی کے اجلاس میں اس طرح کی کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی تجویز نہیں ہوئی سامنے. پارٹی کے کچھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جی اگر کوئی ایسی ترمیم کی گئی تو قوی امکان یہ ہے کہ اس کو آئینی عدالت جو ہے، جو کہ ظاہر ہے اسی 27ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے جا رہی ہے، وہ آئینی عدالت اس ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے کہ ایک شخص جو بلحاظ عہدہ صدر ہے ملک کے، اس دوران تو ان کو استثناء حاصل ہو سکتا ہے، لیکن صدر کے عہدے سے ہٹنے کے بعد ان کو استثناء کیسے حاصل ہو سکتا ہے. اب اس کا ایک اور آرگومنٹ سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ صدر مملکت کیونکہ ایک سیریمونیل آفس ہے، وہ خود فیصلے نہیں کرتے، پالیسی خود نہیں بناتے. ایک حکومت کی پالیسی، حکومت کے فیصلے، ان کے اوپر ان کے پاس صرف اختیار ہوتا ہے منظوری دینے کا اور دستخط کرنے کا. تو ان کے خلاف اگر کوئی کاروائی ہوتی ہے تو وہ تو انہوں نے کچھ کیا نہیں ہوتا، تو ان کے خلاف عہدے سے ہٹنے کے بعد جو کاروائی ہو وہ کیوں ہو. یہ ایک آسپیکٹ جو بتایا جا رہا ہے اس ترمیم کا یا اس تجویز کا. ایک اور ہے کہ جب فیلڈ مارشل جو تاحیات ہوں گے، باوردی ہوں گے، جب ان کو فوجداری مقدمات سے استثناء حاصل ہوگا تو ان کے سپریم کمانڈر کو بھی وہ استثناء حاصل ہونا چاہیے. یعنی فوج اور سویلین کے درمیان یہ بیلنس تو رہنا چاہیے. ایک آرگومنٹ یہ ہے. لیکن دوسرا یہ ہے، جو پہلے والا آرگومنٹ تھا کہ وہ جو بطور صدر وہ جو فیصلے کرتے ہیں یا جن فیصلوں کی منظوری دیتے ہیں، ان فیصلوں پر اگر کل کو کوئی عدالت اٹھ کے کہتی ہے کہ جی صدر کے خلاف مقدمہ کریں، جو کہ ایک استثناء تھا جس کو افتخار چودھری صاحب نے اڑا دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار چودھری صاحب نے صدر مملکت کو حاصل استثناء تسلیم نہ کرتے ہوئے، نہ مانتے ہوئے، جو آئین دیتا ہے، انہوں نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو کہا تھا کہ آپ سوئٹزرلینڈ میں دائر جو مقدمات ہیں ان مقدمات کو دوبارہ چلوانے کے لیے چٹھی لکھیں سوئز حکام کو. تو گیلانی صاحب نے انکار کر دیا اور ان کو انہوں نے ہٹا دیا تھا، نااہل کر دیا تھا، سزا دی تھی ان کو. تو ایک طرح سے سمجھا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے استثناء صدر کا ختم کر دیا گیا تھا، تو دوبارہ اس کو آئین میں ایک نئے طریقے سے استثناء دیا گیا ہے. اب اگر یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بطور صدر وہ جو فیصلے کریں گے اس پر کوئی ان کے خلاف ایکشن، کوئی کاروائی زندگی بھر نہیں ہو سکتی. لیکن اگر لفظ فوجداری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس صدر کے عہدے سے ہٹنے کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا یا جو کچھ کریں گے، وہ فرض کر لے صدر کے عہدے کے ہٹنے کے بعد ان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام لگ جاتا ہے، بعد میں ان کے اوپر کوئی لڑائی جھگڑے کا مقدمہ ہوتا ہے، بعد میں ان کے اوپر کوئی ڈکیتی کا یا کوئی اس طرح کا کوئی بھی الزام ہو سکتا ہے جو انہوں نے کیا بھی اگر ہو فرض کرے، تو پھر کیا وہ اس لیے بچ جائیں گے کہ وہ کیونکہ صدر مملکت رہے ہوئے اب وہ جو مرضی چاہے کرتے پھرے. تو یہ وہ آرگومنٹ ہے جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا. لیکن اگر وہ ان کے صدر کے عہدے کے میعاد کے دوران فیصلوں کا استثناء ہے تو وہ تو ظاہر ہے وہ پہلے بھی تھا اور اس کو مزید ایک اور مہر لگ جائے گی. ایک تو معاملہ یہ. دوسرا، اب وزیر اعظم صاحب کے استثناء کی بات کہ جب کہا گیا کہ صدر کو بھی استثناء مل رہا ہے، فیلڈ مارشل کو استثناء مل رہا ہے، تو اسی آرگومنٹ کے تحت وزیر اعظم صاحب کو بھی استثناء ملنا چاہیے کہ وہ بطور وزیر اعظم ان کی پکڑ نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونی چاہیے، اس استثناء کے میں حق میں ہوں
کہ وہ فیصلے کرتے ہیں، کابینہ کی منظوری سے کرتے ہیں، وہ ایک پورا ٹیم ورک ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں وزیر اعظموں کو مدھولا جاتا ہے، کبھی اس عدالت، کبھی اس عدالت، کبھی اس عدالت. تو وزیر اعظم کو وزیر اعظم کے عہدے کے دوران، وہ جو ان کا 5 سال کا ٹینیور ہے جب تک وزیر اعظم ہیں، اس دوران وہ جو فیصلے کرتے ہیں ان فیصلوں پر استثنا ہونا چاہیے. فیصلے نفع نقصان ہوتے ہیں. مطلب کتنی بڑی بڑی جنگیں چھیڑ دیں امریکن پریزیڈنٹس نے، کہا کہ جی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے عراق میں، تباہی پھیر دی، اور بعد میں کہا کہ نہیں جی وہ خبر غلط تھی، رپورٹ غلط تھی. بلین آف ڈالر جھونک دیے نا اس جنگ میں. تو کیونکہ وہ صدر کا فیصلہ تھا تو ان کو استثنا تھا، اس فیصلے کے اوپر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی. وہ جو فیصلہ ملکی معاملات چلانے کے لیے ہوتا ہے تو وزیر اعظم کو استثنا ہونا چاہیے. لیکن خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آذربائیجان سے واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے جو سینیٹرز ہیں، جس میں طاہر خلیل سدھو صاحب اور انوشا رحمان صاحبہ، انہوں نے یہ شامل کی تھی، تجویز شامل کی تھی. تو وزیر اعظم نے کہا کہ جی مجھے کوئی ایسا استثنا نہیں چاہیے، یہ واپس لے لی جائے. اچھا، وزیر اعظم صاحب نے تو منع کر دیا کہ واپس لے لیں یہ ترمیم وزیر اعظم کے استثنا کی، وہ تجویز جو ہے. لیکن جو اس پر خبر ہے میرے پاس، جو ڈسکس ہوا جب یہ ترمیم سامنے رکھی جا رہی تھی، تجویز سامنے رکھی جا رہی تھی کہ اگر صدر کو استثنا حاصل، فیلڈ مارشل کو حاصل، تو وزیر اعظم کو بھی استثنا دے دیں. تو اس پر کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آیا کہ اگر آپ وزیر اعظم کو استثنا دیں گے تو اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا لا محلہ. اگر ایک وزیر اعظم کو استثنا ملتا ہے تو سابق وزیر اعظم کے لیے بھی وہ استثنا، اس کا اثر پڑے گا اس کے اوپر. بے شک آپ لکھ دیں کہ جی یہ موجودہ وزیر اعظم سے شروع ہوگا، ان میں لکھ دیں، لیکن پھر عدالتوں میں تو معاملات جب جائیں گے تو پھر وزیر اعظم بطور وزیر اعظم جو کام کرتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، اس کا اطلاق پیچھے بھی ہوگا کہ جی ان کے خلاف بھی کسی قسم کا فوجداری مقدمہ یا فیصلہ سازی کے حوالے سے اگر کوئی نفع نقصان ہوا ہے تو مقدمہ دائر نہ کیا جائے اور چلایا نہ جائے. تو عمران خان کو فائدہ ہوگا، پھر عمران خان رہا ہو جائیں گے. پھر اگر آپ یہ بھگت سکتے ہیں تو بھگت لیں. تو اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ کیا گیا کہ یار اس کے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، اس کا ہمیں فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا، کیونکہ عمران خان باہر آ جائیں گے. اس لیے پھر وزیر اعظم صاحب نے واپس لے لی. اس لیے انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ یار یہ واپس لے لو بھائی. اب ظاہر ہے یہ استثنا والا معاملہ کنٹروورشل ہوگا. جیسے میں نے کہا کہ میری پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سے بات ہوئی جنہوں نے کہا کہ سی سی میں تو ایسا کچھ ذکر نہیں ہوا تھا، مقدموں کا ہلکا پھلکا ذکر ہوا تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ تاحیات استثنا صدر صاحب کے عہدے کے لیے لی جائے. اگر وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا ہوا تو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. تو بذات خود پیپلز پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ وہ آرگومنٹ دے رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ میری کافی سارے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے. اب بات ہے جی فیلڈ مارشل کا عہدہ. باقی معاملہ تو تقریباً سیٹل ڈاؤن ہے نا، یعنی آئینی عدالت کا معاملہ، اپنا چیف آف ڈیفنس فورسز کا معاملہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے کا ختم کرنے کا معاملہ، نئی سینٹرل کمان بنانے کا معاملہ، آرمی چیف ہی اپنا ہوں گے چیف آف ڈیفنس اسٹاف، یہ معاملہ. تو یہ تو تقریباً اب وہ سینٹ میں کی قائمہ کمیٹی کا جو اجلاس آج چل رہا ہے، جن کو کہا گیا ہے کہ آج ہر صورت آپ نے دینی ہے منظوری، اور بقول فاروق ایچ نائک کی آج ہم 5 بجے تک اس کو نپٹا لیں گے. اور اس کے بعد آج 3 بجے سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا تھا. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سینٹ کا اجلاس ابھی شروع نہیں ہوا. آج کا دن بحث کے لیے رکھا جائے گا اور کل منظوری ہوگی سینٹ سے سوموار کو. تو گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ جو معاملات سیٹل ہو چکے ہوئے ہیں، جن کے اوپر تنازع بھی ہے لیکن بہت زیادہ اب زیر بحث نہیں، اب جو معاملہ ہے، اب جو سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کو تاحیات استثنا کیسے ہو سکتی ہے. یعنی وہ باوردی اعزازی فیلڈ مارشل تو رہیں گے تاحیات، لیکن اس دوران اگین ان سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے، کچھ بھی وہ کر لیتے ہیں جو فوجداری قوانین کے زمرے میں آتا ہے، تو ان کو استثنا کیسے مل سکتا ہے. اور میں نے پھر جو قانون بنانے والے ہیں جو اس آئین میں ترمیم کر رہے ہیں ان سے سوال کیا کہ کیا، کیونکہ عاصم منیر صاحب تو وہ کہتے ہیں جی میں تو حکومت کے ماتحت ہوں، جو حکومت فیصلے کرے گی میں اس پر عمل کروں گا. وہ تو کہتے ہیں کہ جی اپنا جمہوریت کو اور سسٹم کو چلنا چاہیے، لہٰذا ان کے کوئی ایسے ارادے نہیں ہیں
کہ کوئی وہ مارشل لا لگا دیں گے، آئین توڑ دیں گے، لیکن یہ ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں، کوئی پتہ نہیں آگے چل کے کوئی اور آئے وہ کر لے ایسا کچھ۔ تو پھر میرا سوال یہ تھا کہ کیا پھر آرٹیکل 6 بھی اسی میں آئے گا کہ کل کو اور کوئی جنگ چھڑ جائے اور کوئی فیلڈ مارشل بن جائے، بے شک اس کا پروسیس ذرا مشکل کر دیا گیا لیکن بن جائیں پھر کوئی اور جرنیل فیلڈ مارشل، اور فیلڈ مارشل بننے کے بعد وہ مارشل لا لگا دیں، اور اس کے بعد کہ جی مجھے تو آئین میں استثناء حاصل ہے، آپ میرے اوپر مقدمہ نہیں کر سکتے، جس طرح پرویز مشرف پر مقدمہ ہوا نا آرٹیکل 6 کا، سزائے موت ان کو دی گئی، سنائی گئی، دی نہیں گئی، باہر دبئی میں وہ انتقال کر گئے تھے، لیکن سپریم کورٹ نے ان کی سزائے موت کا جو خصوصی عدالت کا فیصلہ تھا وہ برقرار رکھا تھا، تو بطور مجرم پرویز مشرف کا انتقال ہوا تھا۔ تو پھر میں نے سوال یہ کیا تھا کہ آرٹیکل 6 کا بھی اطلاق، انہوں نے کہا نہیں، آرٹیکل 6 اور چیز ہے، وہ بغاوت اور غداری کے زمرے میں آتا ہے، فوجداری معاملات ہیں وہ کوئی اور معاملات ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز، اب دیکھتے ہیں اس میں کیا آ رہا ہے، کیونکہ اس میں اب پی ٹی آئی والے یہ منجن بیچ رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان آئے یا آئے، اب عمران خان صاحب جب بھی انتخابات ہوں گے وزیر اعظم بن جائیں گے، تو اس ڈر سے صدر زرداری بھی استثناء لے رہے ہیں اور فیلڈ مارشل بھی استثناء لے رہے ہیں کہ جی عمران خان نے آ کے ہمارے خلاف کارروائی کرنی ہے، کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جن کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ان کی کئی بار انہوں نے ٹویٹ بھی کیے ہیں کہ جن کے اوپر فلاں فلاں وجوہات کی بنا پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، تو پی ٹی آئی والے یہ منجن بیچ رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، وہ جس طرح روزانہ کی بنیاد پر ان کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، تو ان کے آنے کا تو کوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی راستہ کہیں سے بن رہا ہے۔ بے شک پولیٹیکلی ابھی بھی عمران خان صاحب کی پاپولر سپورٹ بیس موجود ہے، لیکن حکمت عملی نہیں ہے۔ اس سپورٹ بیس کو اپنے حق میں کسی تحریک کی شکل میں مٹیریلائز کرنے میں عمران خان ناکام ہو گئے، کیونکہ عمران خان صاحب نے پوری کی پوری اپنی جو پارٹی کو لڑوایا ہوا ہے، لیڈروں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑوایا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اب کیونکہ جب تک نہیں ہو جاتا، حتمی منظوری نہیں ہو جاتی، کیونکہ چیزیں ایک تو ڈرافٹ وہ تھا جو سامنے آیا، پھر سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ہر کسی نے اپنی اپنی الگ سے تجاویز بھی دی ہیں، تو جس طرح عوامی نیشنل پارٹی کہتی ہے کہ جی خیبر پختونخوا صوبے سے خیبر کا نام ہٹا دیں، صرف پختونخوا، انہوں نے 18ویں ترمیم میں بھی یہی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن پھر مسلم لیگ نون نے کہا تھا کہ پھر ہزارے بیلٹ والوں کا کیا کریں گے، وہ تو پشتون نہیں ہیں، تو پھر اس لیے خیبر ڈالا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا نام رکھا جائے۔ اس وقت اے این پی نے کہا چلے نام تو ملے، ورنہ سرحدی صوبہ NWFP یہ کیا نام ہوا بغیر نام کے، کہ جی کسی شخص کا نام ہو کہ جی کیڑا بندہ او جڑا لوہاری چ رہندا ہے یا لوہاری دے فلاں نکڑ چ رہندا ہے، یہ تو کوئی زیادتی تھی نا ایک پوری قوم کے ساتھ، ان کو کوئی نام ہی نہیں ہے صوبے کا، سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، ان کا نام ہی نہیں تھا NWFP، تو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس یہ نام تھا ان کا جی۔ تو بہرحال اب وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی کی کچھ ڈیمانڈس ہیں، تو ابھی حتمی چیز جیسے ہی قائمہ کمیٹی سے منظور ہو کر سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا، لیکن یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ اب استثناء کے معاملے پر میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ افتخار چودھری نے بہت گڑبڑ کر دی تھی، اس لیے لازمی ہے کہ صدر کے استثناء کو 73 کے آئین کے مطابق اصل شکل میں بحال کیا جائے۔ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان، انہوں نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 14 نومبر سے وہ تحریک چلا رہے ہیں، اب انہوں نے پہلے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف پی ٹی آئی نے تحریک چلائی تھی، ناکام ہو گئی بری طرح۔ اب یہ 2022 سے اب تک 1100ویں تحریک ہوگی، 1100 تحریکیں اتنے مختصر عرصے میں، یہ تو میں ویسے ہی تنزن کہہ رہا ہوں نا، لیکن آپ دیکھیں ہر مہینے ایک تحریک، تو اسی حساب سے تو کوئی اپنا 36 یا 48 تحریکیں چل چکی ہوں گی نا، اتنے ہر مہینے کی ایک تحریک۔ تو پھر جناب تحریک چلائی جا رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک، ان کا رائٹ ہے، میں ان کے اس حق کو تسلیم کر رہا ہوں، اس کو کسی کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی پولیٹیکل فورس کو تحریک چلانے کا حق نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تحریک کوئی چلا بھی پا رہے ہیں کہ نہیں چلا پا رہے۔ تحریک اٹھے گی پنجاب میں جو مؤثر ہوگی،
وہاں تو یہ مظاہرہ کرنے کو تیار نہیں ہے. کبھی بلوچستان میں جلسہ، کبھی کوئٹہ میں جلسہ، کبھی کراچی میں، کبھی میرپور خاص میں، کبھی مردان میں، کبھی چارسدہ میں جا کر جلسے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ تو یہ پانی میں مدھانی چلانا ہے. تو دیکھتے ہیں، کل اعلان تو کر لیا اپنا محمود خان اچکزئی صاحب نے اور علامہ ناصر عباس صاحب نے کہ ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں. اب وہ تحریک کتنی مؤثر ہوگی، کتنا اس کو فرق پڑے گا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے صرف میرے رہائی کی تحریک چلانی ہے، تو اس پر بھی تحریک انصاف کے اندر تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، ایک لیڈر کسی کو نکال دیتا ہے، دوسرا بحال کروا دیتا ہے. پھر وہ جو ایکٹیو ہوتی ہیں عالیہ حمزہ، ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جاتا ہے، ٹرولز ان کے خلاف چھوڑے جاتے ہیں، وہ باہر سے بیٹھ کر ان کے اوپر ٹاؤٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں. تو عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے. اور یہ آئیڈیل سچویشن ہے حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اگر عمران خان صاحب یا تحریک انصاف والے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نظام کو لپیٹ دیا ہوا ہے، عدلیہ کو بیکار کر دیا ہوا ہے، تمام اداروں پر اپنا قبضہ کر لیا ہے، پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ بنا لیا ہے، تو جب اپوزیشن اتنی بیکار ہوگی، ناکارہ ہوگی، تو وہ تو اس سے زیادہ آئیڈیل صورتحال کیا ہوگی؟ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اس پورے کے پورے آئینی عمل سے یا پارلیمنٹ کے عمل سے بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. بھی آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تقریریں کریں، تجویزیں دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر ایکسپوز تو کریں. وہ یہ بھی نہیں کرتے. بالکل مکمل کھلی اسپیس انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے حکومت کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. اس سے زیادہ آئیڈیل اپوزیشن اور کیا ہوگی کسی حکومت کے لیے، اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.